مخاطب ہو کر اس کی بارگاہ میں اپنی حاجات، اپنی خواہشات، اپنی ضروریات، اپنی گفتگو، اپنی باتیں پیش کرتا ہے۔ رونا دھونا چھوڑیں، آپ کے رونے دھونے سے لوگ تماشا کر دیکھتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو تماشائی نہ بنائیں۔ آپ پر لوگ تماشا کرتے ہیں، مت روئیں، اپنے آنسوؤں کو اپنے من میں چھپا لیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور میں آپ کے ساتھ وہ محبت کی باتیں شیئر کرتا ہوں جس سے آپ کے عقل اور شعور میں اضافہ ہو جائے اور آپ اپنے ہی من میں ڈوب کر اپنے ہی آپ کو پالیں۔ دعا، یہ جو دعا ہے، دعا ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ دعائیں سنی جاتی ہیں، دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، دعا زمین سے عرش پر بٹھا دیتی ہے۔ دعا کو اسلام میں نہایت اہمیت حاصل ہے۔ دعا عبادت بھی ہے، اور دعا کا نچوڑ بھی، اور عبادت کا نچوڑ بھی دعا ہے۔ یہ ایک ایسا وسیلہ ہے جس سے ایک انسان براہ راست اپنے رب کریم سے مخاطب ہو کر اس کی بارگاہ میں اپنی حاجات، اپنی خواہشات، اپنی ضروریات، اپنی گفتگو، اپنی باتیں پیش کرتا ہے۔ اپنی خواہشات پیش کرتا صرف رب کے آگے ہی ہے۔ قرآن کریم میں حدیث طیبہ میں بار بار دعا مانگنے کی تاکید آئی ہے۔ خیر و برکت، نیکی، اصلاح، نیک اعمال کے تسلسل، اچانک مصیبتوں اور حادثات سے بچاؤ اور نازل شدہ تکلیف کو دور کرنے کے اسباب میں سے ایک اہم ترین سبب یہ ہے کہ مکمل خوشی کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دعا بہت پسند ہے، اور اس نے خود ہی اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ہر طرح کے حالات میں دعا کا فائدہ ہوتا ہے۔ سونے رب العالمین، سونے میرے اللہ کا فرمان ہے، سورۃ الغافر آیت نمبر 60، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ میرے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ دعا بھی عبادت کی ایک قسم ہے، اور حدیث ہے، سیدنا نعمان بن بشیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ دعا عین عبادت ہے۔ دعا عین عبادت ہے۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، بس ایسے دعا کر لی۔ بہت سے لوگ تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ لیا، بس ختم۔ نو 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 نو، آپ نے بہت خوبصورت عبادت کر لی، آپ نے فرائض ادا کر دیے، اب اس کا جو نچوڑ ہے، اس کا جو بہترین شہد ملنا ہے، وہ دعا ہے۔ اب دعا کو گڑ گڑا کے، لہرا لہرا کے، رو رو کے، پکار کے، چیخ چیخ کے میرے اللہ کو منائے، اور وہ رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ذات ہے، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ عین عبادت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ عین عبادت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کا مقام، وہ مرتبہ سب سے زیادہ ہے۔ ہر وقت اور ہر حال میں دعا کرنے کی بہت زیادہ ترغیب دلائی گئی ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم کر رکھا ہے۔ دعا انسان کی دینی اور دنیاوی زندگی اور موت کی تمام کامیابیوں کا بہترین ذریعہ ہے۔ دعا کے بے شمار اور عظیم فوائد کے پیش نظر ہی اللہ تعالیٰ نے فرض عبادت میں دعاؤں کو پڑھنا لازم قرار دیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر رحمت و شفقت، فضل اور احسان واضح نظر آتا ہے۔
اس لیے دعا ضرور کیا کریں. بہت سے لوگ ہیں جو نماز ضرور پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھائے فٹافٹ اوپر پھیر لیے منہ پہ، بس دعا ہو گئی. ایسا نہیں ہے. دعا خلوص سے کی جائے، سکون سے کی جائے، گڑ گڑا کے کی جائے. اللہ رب العزت دعا کو قبول فرماتا ہے. اور 24 گھنٹوں میں سے ایسا وقت بھی آ جاتا ہے جب لوگوں کی قبولیت کا ٹائم چل رہا ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کا ٹائم چل رہا ہوتا ہے. اس لیے ہر وقت دعا آپ کو کرتے رہنا چاہیے. اس میں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر رحمت و شفقت، فضل اور احسان واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے. سورۃ الانعام آیت 91 میں میرا رب فرماتا ہے، میرا اللہ رب العزت فرماتا ہے تو تو میں وہ کچھ سکھا دیتا ہوں. تمہیں وہ کچھ سکھا دیا گیا ہے جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا. یہ میرا سونا رب ہر بات ہم کو بتا چکا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ہر قسم کی بابرکت حمد و ثنا اور تعریف کے لائق اللہ تعالیٰ ہی ہے. اپنی پسند اور رضا کے شایان شان ہر قسم کی حمد و ثنا اور بابرکت کلمات کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. جو لوگ مصیبت اور سخت حالات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے. سیدنا آدم اور اما حوا علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے سورۃ الاعراف اور آیت نمبر 23 میں، اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارے والے ہو جائیں گے. اسی طرح سورۃ بقرہ کی آیت 155 سے 1 میں اور 157 تک اللہ تعالیٰ رب العزت فرما رہا ہے، 155 اور 157 میں رب العالمین فرما رہا ہے، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں. دعاؤں کی اتنی اہمیت اور اتنا فضل و کرم ہے.